اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن فاولئک یدخلون الجنہ۔ ہماری گفتگو اسلام میں خواتین قرآن و حدیث کی روشنی میں چل رہی ہے، اور ہم نے مقدمتاً کچھ عرائض پیش کرنے کے بعد اب اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ خود قرآن کریم جو اسلام کی مقدس ترین کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوئی کتاب ہے، اس میں خواتین کو کیا حق دیا گیا ہے۔ چونکہ ظاہر ہے ہمیں اپنوں کو اگر سمجھانا ہے تو بھی قرآن کریم سب سے بڑی دلیل ہے، اور غیروں کو بھی اگر بتانا ہے تو ان کے لیے یہی کہنا ہوگا کہ جو ہمارے یہاں سب سے مقدس ترین کتاب ہے، آسمانی الہی کتاب ہے، اس میں خواتین کا یہ حق بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمارے موضوع سے بھی مربوط ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم میں خواتین کے حقوق کو اور ان کے مقام و منزلت کو دیکھیں گے، لیکن قرآن کریم میں وارد ہونے سے پہلے مقدمتاً کم سے کم ایک بات، ورنہ انہی باتوں میں بہت سی باتیں نکل آ سکتی ہیں، لیکن کم سے کم یہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے کہ خالق کائنات، یعنی اس عالم تکوین کا بنانے والا وہی ہے کہ جس نے شریعت کو بنایا ہے، جس نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ لہٰذا ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام عین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، یعنی تمام کی تمام وہ چیزیں جو فطرت انسانی کی متقاضی ہیں وہی احکام اسلام میں بیان ہوئے ہیں۔ کاملاً اسلام کے احکام فطرت بشریت کے مطابق ہیں۔ لہٰذا اس قاعدے کلیہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے لہٰذا اب اگر کہیں ایسا محسوس ہو کہ کوئی حکم اسلامی کہیں فطرت انسانی کے خلاف جا رہا ہے تو یا تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جناب ہم فطرت کو نہیں سمجھے ہیں۔ مثلاً میں خواتین کے متعلق مثال دوں، آج کی ہماری خواتین بے پردہ اور بے حجاب رہنے کو پسند کرتی ہیں، اور یہ احساس ان کو دلایا جا رہا ہے کہ تم پردے میں قید سے ہو، تمہیں آزاد ہونا چاہیے، جبکہ اسلام نے پردہ لازم کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ حکم اسلامی انسان کی فطرت کے خلاف ظاہراً نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر چند نکتے جو دیکھنے ہوں گے وہ یہ کہ اولاً یا تو ہم فطرت کو نہیں سمجھے ہیں کہ فطرت یعنی کیا، یا حکم اسلامی کو نہیں سمجھے ہیں، حکم اسلامی کی تعویل اور توجیہ میں ہم نے دھوکہ کھایا ہے اور حقیقی حکم اسلامی کو نہیں سمجھ پائے ہیں، یا ادھر سے مشکل ہے کہ ہم فطرت کو نہیں سمجھ پائے، ورنہ یہیں پہ اگر آپ دیکھیں فطرت انسانی کبھی کبھی انسان غفلت کی وجہ سے شہوت اور خواہشات نفس کو فطرت سمجھ رکھتا ہے، جبکہ خواہشات نفس فطرت نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے حیوان نہیں بنایا ہے کہ جس کو فقط اور فقط خواہشات نفس دی گئی ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے اور اپنی دوسری مخلوقات کی تمام چیزوں کو جمع کرنے کے بعد انسان کے اندر میں رکھا ہے۔ مثلاً فرشتوں کی جو اعلیٰ ترین مخلوق ہے، پاکیزہ اور معصوم مخلوق ہے، ان سے عقلانیت کو لیا ہے، یعنی عقل ادھر سے، اور حیوان کی شہوت اور غضب اور غصے کو، خواہشات نفسانی کو لیا۔ ان سب کو اور باقی تمام کی تمام مخلوقات سے
یہ ایک نچوڑ اور خلاصے کے طور پہ انسان بنایا کہ جس کو اللہ نے تعبیر کیا ہے اشرف مخلوقات۔ اس اشرف مخلوقات کی اشرف ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے اس کے پہلے فرد کو پیدا کیا تو فرشتوں کو، کہ جو افضل ترین مخلوق تھی، ان کو اس انسان کے سامنے سجدہ ریز کر دیا، اور فرشتوں نے پہلے انسان حضرت آدم ابو البشر کے سامنے سجدہ کیا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ انسان کو سب سے اشرف اور اعلیٰ قرار دیا گیا، اسی وجہ سے انسان کو خلیفۃ اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کے لیے فرشتے متقاضی تھے، مطالبہ کر رہے تھے زبان بے زبانی سے، لیکن انسان کو اللہ نے اشرف مخلوقات اور خلیفہ الہی قرار دیا ہے، خلیفۃ اللہ، یعنی اللہ کا نمائندہ ہے اس مخلوقات کے درمیان۔ پھر تمام کی تمام اشیاء، کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا، سخر لکم۔ لیکن ہاں، یہ انسان اگر اپنے اسی تقدس اور مقصد خلقت کو سمجھے، یعنی عبادت الہی، تو یہ فرشتوں سے بھی آگے ہے۔ فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک کی زندگی پہ آپ دیکھیں، فرشتے تابع ہیں، انسان آگے ہے، فرشتے پیچھے پیچھے ہیں، انسان آگے آگے ہے۔ لیکن یہی انسان جب عقلانیت کو چھوڑنے کے بعد حیوانیت میں آتا ہے، انسان کی خواہشات نفسانی اس کی عقل پر غالب آ جاتی ہے۔ عقلی مغلوب و ہوائی غالب، ہماری دعاؤں کے جملے ہیں کہ خواہشات نفس غالب آ جاتی ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان حیوان نہیں بلکہ حیوان سے بھی پستر بن جاتا ہے، کالانعام بل ہم اضل۔ لہٰذا ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی کبھی ہم انسان کی فطرت کو نہیں سمجھ پاتے اور خواہشات نفس کو فطرت سمجھ رکھتے ہیں، کبھی کبھی ہم خود اسلام کے احکام کو نہیں سمجھ پاتے۔ آج مسلمانوں میں 72-73 فرقے، یہ فقط اسلام کے احکام کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں۔ وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی اپنی عقلوں کے مطابق اسلام کو سمجھا ہے، جبکہ اسلام اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کے قانون کو یا خود وہ سمجھتا ہے یا پھر ایسے اس کے مخصوص بندے کہ جن کو اللہ نے عقل کامل اور علم لدنی عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے جو مذہب شیعہ میں پورے دین کی تفسیر اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے ہے، لہذا ہر چیز کی توجیہ، تعویل، تفسیر اہل بیت علیہم السلام کی حدیث سے پیش کی جاتی ہے۔ جو دوسرے فرقے گمراہ ہوئے، اس کی وجہ یہی رہی ہے کہ انہوں نے اپنی عقلوں سے اسلام کو سمجھا، نتیجتاً اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق آگے بڑھے، نتیجتاً وہ راہ حق سے ہٹ گئے اور پھر دور ہوتے چلے گئے ہیں۔ لہٰذا اسلام میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں یہ عقیدہ اور یقین رکھنا چاہیے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت کے بعد اب جتنے بھی اسلام کے احکام ہمیں نظر آئیں اور شاید ہماری کم عقلی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر فطرت سے مقابل میں نظر آئیں، مخالف میں نظر آئیں، تو ہم اس کو اپنی کم علمی، اپنی کم فہمی، یا فطرت کو نہیں سمجھا ہے یا اسلام کو نہیں سمجھا ہے، یہ وجوہات سامنے رکھیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں جتنے بھی احکام ہیں وہ کاملاً فطرت انسانی کے مطابق ہیں۔ لہذا اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قرآن کریم میں آیات کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے عورت اور مرد کو دونوں کو برابری کے الفاظ سے نوازا ہے۔ ان میں یہی آیات کہ جن میں سے ایک آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، یعنی باقاعدہ مرد اور عورت کا نام لیا ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی مرد اور عورت میں سے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل انجام دے گا، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہونے کی حالت میں، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس طرح کی من ذکر و انثیٰ، من ذکر و انثیٰ متعدد جگہ پر قرآن کریم میں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثیٰ، یعنی اس قدر زیادہ آیات ہیں کہ جہاں پر عملی میدان میں
اور ہر طرح سے ذکرن اور انثیٰ کہہ کر خطاب کر کے بتایا ہے کہ اللہ کی نظر میں میدان عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہماری نظر میں مساوی ہیں۔